میں پوری ایمانداری سے، تیقن سے، تحقیق سے، بصیرت سے کہتا ہوں غم حسین غم مصطفیٰ ہے، اور یہ سنت خدا ہے، یہ سنت۔ اب میرا تو کام سند سے بات کرنا ہے تاکہ آپ کو سند سمجھاؤں، اور سند پہلے ہمیشہ قرآن سے شروع کرتا ہوں۔ لوگوں، جس سے پیار ہو، جس سے پیار ہو، اس کو کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف آئی ہو اور صدیاں بھی گزر جائیں تو پیار کرنے والے اس کا ذکر غم سے کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو بہت سے مقام ہیں، مگر صرف سورہ مریم ہی کو پڑھ لو۔ میں اس کی ایک آیت ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں، سورہ مریم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا۔ فرمایا اللہ پاک نے پس مریم ذکر کر، ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محبوب اب مریم کا ذکر کر، اب مریم کا ذکر کر، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر خلوت میں مشرقی مکان میں چلی گئی۔ اب صدیاں پہلے ایک بات واقعہ بیتا، قرآن میں رب اس کا یوں ذکر کر رہا ہے۔ صدیوں پہلے ایک بات بیتی، قرآن میں ذکر کر رہا ہے، آگے چل کے بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا فرمایا؟ پس مریم نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی۔ پھر درد ذہ جو بچے کے تولد سے پہلے، ڈیلیوری سے پہلے ماؤں کو ہوتا ہے، ایک کیفیت ہے، ایک درد ہے، ناقابل برداشت درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت مریم کا درد ذہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ وہ مولوی صاحبان کبھی سوچیں اور اس بات کا جواب دیں، وہ جنہیں حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں۔ اب اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب اوروں کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی سوچیں، میں کل بیٹھا تھا تو کل بھی ٹی وی پر ایک مولانا صاحب فرعون اور اس کی قوم کا خطاب کر رہے تھے۔ میں نے کہا اتنا پیار ہے آپ کو فرعون اور اس کی قوم سے تو خدا آپ کو انہی میں ہی بنا دے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ انہی کا ذکر کرتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ان کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اب درد ذہ ہوا ہے، یہ مضمون ہے، رب کائنات کے بیان کرنے والا مضمون ہے۔ ماں باپ بھی گھر میں
بچے ہوں یا اگر تذکرہ کر رہے ہو نا واقعے کا تو اس لفظ کو تو وہ بھی یوز نہیں کرتے، تکلیف ہوگی کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اتنی کھول کے کوئی بیان کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، میں مثال دے، لوگ کہتے ہیں بس سیدہ زینب کا ذکر کیوں کرتے ہو واقعہ کربلا میں؟ رب سے پوچھو اس نے حضرت مریم کے درد ذہ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تم حضرت سیدہ سکینہ کا ذکر کرتے ہو، سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے ہو کہ سیدہ سکینہ نے گھوڑے کی پاؤں ٹانگیں پکڑ لی کہ بابا آگے نہیں جانے دوں گی۔ کیوں باتیں؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ اس سے کیا نکلتا ہے؟ مجھے خود کچھ پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ کے اس بیان سے نکلتا ہے کہ پھر درد ذہ ہوا اور انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اور پریشانی کے عالم میں مریم کہنے لگی اے کاش اتنی درد ہوئی کہ میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ یہ ایک کیفیت تھی، شدت درد سی، اور جملے تھے جو منہ سے نکلے گزر گئے۔ اب ان جملوں سے نہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت ہونا ہے، نہ فرائض و واجبات معلوم ہونے ہیں، نہ شریعت کی سنتیں معلوم ہونی ہیں، نہ احکام ثابت ہونے ہیں۔ ایک بشری کیفیت تھی، اس وقت شدت درد میں آپ کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا تو ایک گفتگو کر کے آگے بڑھیں۔ رب کائنات نے ایک ایک لمحہ پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اور پھر ان کے نیچے کی جانب سے آواز آئی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کھجور کے تنا کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، اور سو تم کھاؤ اور پیو، اور اس حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہو۔ یہ بیان ہو رہا ہے قرآن کا۔ اس سارے بیان میں کتنے فرض ثابت ہوتے ہیں، کتنی سنتیں، شریعت کے کتنے احکام۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے اس پورے بیان کا اللہ کے ہاں مقصود کیا ہے؟ صرف محبوبوں کا ذکر ہے، محبوبوں کا ذکر ہے، اور ان کی تکلیف، اس کے غم کا اظہار ہے۔ اس کو بھی اگر پڑھ لو نا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد سے انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اس پر بھی سینکڑوں نیکیاں ثواب، اس کے پڑھنے تلاوت پر بھی۔ اللہ نے قرآن کا حصہ جو بنا دیا۔ تو رب اگر صدیوں بعد محبوب نبی آخر الزمان پر اترنے والے قرآن میں اس محبوب بندی کے دکھ، درد اور غم کا ذکر کرتا ہے تو ہم مصطفیٰ کے محبوبوں لاڈلوں کے درد غم کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اب آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ ذکر حسین کیا ہے؟ اب رہ گیا رونے کی بات، غم حسین میں رونا۔ پہلے سب روتے تھے، عشاق، اولیاء، عرفاء، صلحاء، اللہ والے، محبت کرنے والے غم حسین میں روتے تھے۔ یہ تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دل کی وادیاں بھی خشک ہو گئیں، روح کے سوتے بھی خشک ہو گئے، سو آنکھیں بھی خشک ہو گئیں۔ بہقی اور دہلوی کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قارئ علیکم سورۃ الہاکم التکاثر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں تم پر سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ پہلے تھا ذکر، غم کا ذکر کرنا، اب اس غم میں رونا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا